گلستان میں دبے پاؤں ہوا آتی ہے۔ ہوا پر تو کوئی ادب آداب کا اطلاق ہوتا ہی نہیں، جھکڑ چلے نہ چلے آہستہ چلے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ کے در کا ادب شاید میں نے سمجھایا ہے کہ اگر وہاں ہوا بھی آئے گی تو دبے پاؤں آئیں گے۔ ہر سال ہر روز آپ دیکھتے ہیں بے شمار فلائٹس مکہ مدینہ جاتی ہیں، جس قدر وہاں آبادی ہو گئی، ہمہ وقت روضہ رسول علیہ السلام پر اور کعبۃ اللہ شریف پر احباب کا رش رہتا ہے، لیکن اس رش اور اس کثیر تعداد میں جس چیز کی فی زمانہ کمی محسوس ہو رہی ہے وہ ان مقام مقدسہ کا ادب و احترام ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ جانے والے تو وہاں مقامی بھی ہیں، کاروباری بھی ہیں، جاب کے سلسلے میں بھی ہیں، بھاگتے دوڑتے بھی لوگ جاتے ہیں، لیکن با ادب حاضری اور ایسی حاضری کہ جس کا ہرس یہ ہو، جس کا تسلسل یہ ہو کہ وہاں دبے پاؤں ہوا آتی ہے، یہ کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں سے بیت تھے سیال شریف سے، وہاں ایک سلسلہ ہے اولیاء کا، وہاں قبلہ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی عظیم ہستی گزرے ہیں۔ تو آپ کا ایک شعر ہے جو وہاں سیال شریف میں نے پڑھا، آپ اس کیفیت کو وہاں بیان فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ باب جبرائیل کے پہلو میں کمر، باب جبرائیل کے پہلو میں کمر، دھیرے سے جبرائیل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا۔ باب جبرائیل کے پہلو میں کمر، دھیرے سے جبرائیل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا۔ اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا۔ باب جبرائیل پہ کمر، دھیرے سے جبرائیل کو یوں کہتے ہوئے پایا۔ یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم ہے، تربیت ہے کہ فقط سر رسول پر بھیجنا ہی مقصود نہیں ہے، بلا شبہ وہاں کی تجلیات تو نصیب ہوتی ہیں، اور جو شخص بادب ہو کر بیٹھتا ہے اور ہم مثال دیتے ہیں اس محفل کی کہ قبلہ قائد صاحب کے آستانے پہ محفل نعت میں ہم بھی بڑی دفعہ جاتے ہیں، اشرف شہزاد صاحب یہ سارے چراغ ہیں، چشتی صاحب احباب، لیکن جس ذوق اور محبت سے ادب سے ہم یہاں بیٹھتے ہیں اور سنتے ہیں، یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے، اور ہم اس کے لیے اپنا سرمایہ حیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں مہینے کے بعد ایک ایسی محفل نصیب ہو جائے کہ جس میں خالی نعت نہ ہو، وہ نعت ہمارے روح اور دل کی گہرائیوں تک پینیٹریٹ کر جائے اور اس کی تاثیر ہم اگلی محفل تک محسوس کریں۔ یہ بڑا خاصہ ہے اس محفل کا، اور اسی محفل کے حوالے سے، اور یہ اسی لیے ضروری ہے کہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، شخص آیا، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام قیامت کب قائم ہوگی؟ اب سوال ایسا ہے کہ جس کے بارے میں اسی عنوان کو اللہ نے فرمایا قیامت کب قائم ہوگی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ شخص ارادی ہے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے اس کو مختصر جواب دیا کہ تو نے تیاری کیا کر رکھی، تو نے تیاری کیا کر رکھی۔ جب یہ جواب سنا، کون شخص ہے جو بتا سکے کہ قیامت کی کیا تیاری ہے؟ وہاں تو بڑے بڑے تھر تھرا رہے ہو۔ تو آیسی پیش کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام کوئی بہت زیادہ صدقات و نوافل تو میرے پاس نہیں ہے قیامت کی۔ فرمایا اچھا اس کے علاوہ کہا اتنا ضرور ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر تجھے مبارک ہو تو دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھا۔ یہ بشارتیں ہیں کیا، اور آپ دیکھیں کہ کیا مدینہ مدینے کا ذکر ہو رہا ہے، مدینے کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں تو قبلہ سلطان چشتی صاحب جا رہے ہیں۔ ہم تو ہو سکتے ہیں ایئرپورٹ تک ان کے ساتھ نہ جائیں، لیکن جس جگہ جا رہے ہیں اس کی محبت ایسی ہے کہ اس کا ذکر کرنے سے ہماری لبوں کو مٹھاس محسوس ہوتے ہیں۔ اور یہ انہی محافلوں میں سکھایا جاتا ہے کہ دنیا میں جہاں ہماری نسبتیں رہیں گی انشاءاللہ یہ آئے گا نہیں جائے گی۔ اور ادب ایسا آخری بات کر کے دعا کی طرف چلتے ہیں۔ سیرت ابن ہشام کے اندر واقعہ سیرت والوں نے لکھا کہ آقا علیہ السلام کی مدینہ شریف کا ادب کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ فرمایا اللہ نے بڑی بادشاہی سے نوازا سلیمان علیہ السلام، آپ کے زیر طبع ہوا بھی ہے، چرند ہے، پرند ہے، حتیٰ کہ جنات آپ کی بات سنتے ہیں۔ تو آپ جب سفر لے کے جاتے ہیں تو تخت سلیمانی مشہور بات ہم سنتے ہیں، آپ کے لیے وہ تخت ہوتا ہے جس کو آج آپ جہاز کہہ لیں، ہوا میں وہ سفر کرتا، آپ اس کو بولتے اڑ تو وہ اڑتا، بولتے رک تو وہ رکتا، یعنی اس کا سارا کنٹرول آپ کے لبوں پر۔ آپ نے سفر فرمایا، ساتھ کچھ رفقا تشریف لے گئے۔ جب آپ اڑتے جا رہے ہیں تو ایک بستی آئی، آپ نے اس تخت سے کہا کہ ٹھہر جا، اور اپنے تمام دوستوں سے کہا کہ تخت سے اترو اور اس زمین سے ہم پیدل چلیں۔ اس زمین کو آپ نے پیدل کراس کیا اور اس کے بعد پھر اس تخت پر آپ تشریف فرما ہوئے۔ تو ساتھیوں نے عرض کیا حضور اس زمین پر ہم نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی، بدع بشر نہیں دیکھا، چلتے چلتے آپ نے ہمیں یہاں اتر کر جانے کا حکم دیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ یثرب کی زمین ہے جو بعد میں مدینہ کے نام سے مشہور ہوگی، اور یہاں پر نبی اور آخر الزمان تشریف لے کر آئے، تو میں اس زمین سے پیدل چل گیا۔ سیرت ابن ہشام لکھتے ہیں کہ جب آپ نے یہ بات کی تو آپ کے اس قافلے میں ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر واقعی وہ آخری نبی اسی خطے پہ آئیں گے تو آپ مجھے اجازت دیجیے میں پھر ان کی زیارت ہی کروں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے آنے میں بڑا وقت ہے، اس کا شوق دیکھیں گا، حضور آپ مجھے اجازت دے دیں، میں نہ دیکھ سکا تو میرے اہل و عیال و نسل میں کوئی تو ہوگا کہ جو اس بددعا کے مقرے کی زیارت کرے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو اجازت دی، اور وہ شخص مدینہ کی زمین پر پہلا قیام کرنے والا خوش نصیب ہے۔ وقت گزرتا گیا، اس کی نسل شروع ہوئی، سلسلہ شروع ہوا، اور انتظار ہو رہا ہے کہ کب آقا علیہ السلام تشریف لائے اور ان کی زیارت کرے۔ لیکن وقت گزرا اور وقت انتقال قریب آ گیا۔ جب قریب آیا تو اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا اس زمین پر ہمارے رہنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہم اپنے آخری نبی کی زیارت کر کے ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں۔ مجھے تو یہ سعادت نہیں ملی، لیکن میں تجھے یہ امانت دے کر جا رہا ہوں کہ اگر تیرے وقت میں وہ تشریف لے آئے تو ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لینا، اور اگر تیرا وقت بھی پورا ہو جائے تو اپنی اگلی نسل کو یہ بات بتا جانا۔ حتیٰ کہ یہ بات وہ اس تحریر کے اندر لے کر ایک رکا سن کے حوالے کیا۔ حضرت زیباب وقت کی دھاریں بدلتی گئی، زمانہ گزرتا گیا، اور وقت یہاں تک پہنچا کہ آپ کا ایک بیٹا جاتا پھر دوسرا جاتا، اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا۔ اور اتنے میں مدینہ شریف میں آقا علیہ السلام بھی تشریف لائے، اور آپ کا ایک پورا ایک سلسلہ بن گیا، اور وہ نسل وہیں پر آباد ہے۔ اور اس میں دوسری طرف پہلو یہ نکلا کہ آپ علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ تشریف لے گئے۔ پہلے جب آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، تلال بدر علینا کی صداؤں میں جب آپ تشریف لے کر پہنچے، کی بات آپ سب کو پتا ہے، اور کیسی محبت بڑی گھنیاں ہے کہ بچے نجار کی بچیاں کھجوروں پر چڑھ کر دیکھ رہی ہیں کہ کہیں قافلے کی مٹی اڑے اور ان کو سمجھ آ جائے کہ وہ قافلہ مدینے میں داخل ہوا ہے، وہی اللہ کے محبوب ہے۔ آخر مٹی کو دیکھا، تلال بدر علینا کے نعرے بجائے جا رہے ہیں، ترانے بجائے جا رہے ہیں، نعتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ آقا علیہ السلام مدینہ پاک میں تشریف لے کر جب لائے تو پھر کیا سلسلہ ہوا؟
ہر شخص کی خواہش تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر میں تشریف رکھیں. یہ آپ نے سنا ہوا ہے. اور ہر صحابی آگے بڑھا ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام ہمارے گھر تشریف رکھیں. مالدار سے مالدار شخص آگے بڑھتا ہے. اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں کس کے گھر قیام کروں گا اس کا فیصلہ میں اپنی اونٹنی پر چھوڑ دیتا ہوں. اپنی اونٹنی پر چھوڑ دیتا ہوں. آپ نے اپنی اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ جس کے دروازے پر یہ بیٹھ جائے گی اللہ کے محبوب وہی کے ہم کریں. کسی شخص نے نہیں کہا ہے اللہ کے محبوب تشریف آپ نے رکھنا ہے، زیارت لوگوں نے آپ کی کرنی ہے، فیصلہ تو آپ فرمائیں. آپ نے اپنا فیصلہ کسی صحابی سے نہیں پوچھا، اپنی اونٹنی پر چھوڑ دیا. ان کا بھی عقیدہ تھا کہ یہ عام اونٹنی نہیں ہے. ارے اللہ کے محبوب نبی و آخر زمان جس جانور پر تشریف رکھے اللہ اس جانور کو شعور بھی عطا فرماتا ہے اور عاشقوں کی پہچان بھی عطا فرماتا ہے. اب وہ کیا منظر ہوگا کہ اونٹنی کی مہار چھوڑ دی گئی اور وہ مدینہ پاک کی گلیوں میں پھیلے اور بچے اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کس خوش نصیب کے گھر وہ جا کر بیٹھے اور اسی کے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر جائے، وہ مہمان بن جائے. آخر وہ اونٹنی جاتے جاتے حضرت ایوب انصاری کے گھر بیٹھ گئے. لوگ مبارک دیتے ہیں وہ ایوب انصاری تجھے مبارک ہو، تیرے گھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. آپ کی اس سے بڑی خوشی کیا، اس سے بڑی خوشی کیا. دیکھیں اس گھر میں قبلہ سید فصیح الفرسی صاحب تشریف لائے. تو جس سے وہ تشریف لاتے ہوں گے تو اہل خانہ کی محبت کا کیا حال ہوگا ہے جی. ان کے بچوں کا، بچیوں کا، گھر کی تیاریوں کا کہ آج کوئی خاص مہمان آ رہا ہے. اللہ کے محبوب تشریف لے کر آ رہے ہیں پہلی مرتبہ مدینہ پاک میں، اور پہلی مرتبہ حضرت ایوب انصاری کے ہاں تشریف لے کر لے کے جانا ہے. لوگ کہتے ہیں وہ ایوب انصاری تجھے مبارک ہو، اللہ کے محبوب کو اندر لے جا. آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام ایک گزارش ہے، میرے پاس ایک امانت پڑی ہے میری نسلوں کی. ایک بند رکا ہے، تحریر ہے جو میری نسلوں سے نسلوں تک آتی ہے، میں نے پڑھی نہیں ہے. پر حکم یہ تھا کہ جب اللہ کے محبوب تشریف لائے تو ان کے ہاتھوں میں وہ تحریر تھے. وہ نسل حضرت ایوب انصاری کی چلی حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس امتی کی کہ جو آپ کی راہ پہ پہلی مرتبہ وہاں محبت سے اس نے کیا. اور حضرت ایوب انصاری نے جب وہ تحریر کھولی تو اس میں لکھا تھا اللہ کے رسول آپ جب تشریف لائیں میرا اور میری نسلوں کا ایمان قبول کیجیے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایوب انصاری تجھے مبارک ہو، ہم نے تیرا بھی ایمان قبول کیا، تیری نسلوں کا بھی ایمان قبول کیا. یہ عاشقوں کی باتیں ہیں جو ہمیں انہی محافلوں میں ملا کرتی ہیں. انہی محافلوں کا خاصہ ہے. اللہ تعالیٰ قاضی صاحب کی درازی عمر بالخیر فرمائے، آپ کے والد محترم کو قبر پر کروڑہ رحمتوں بخششوں کا رسول فرمائے، والدہ کو گھر میں تمام اب آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.